أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا وأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 44 اور 45. فلما تو جب نسو وہ بھول گئے. کیا بھول گئے؟ ما ذکروا بہ اس نصیحت کو جو ان کو کی جاتی تھی، اس ریمائنڈر کو جو انہیں کیا جاتا تھا. فتحنا تو ہم نے کھول دیا، علیہم ان کے اوپر، ابواب کل شیء ہر چیز کے دروازے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ جب اللہ کی بات کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، ڈینائی کر دیا، نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو کیا کیا؟ مصیبت میں ڈالا، پریشانی میں ڈالا، جسمانی عذاب آیا، مال تباہ ہو گیا، فزیکل اور فائنینشیل پنشمنٹ، تاکہ یہ اللہ کی طرف آئیں. اس کے باوجود بھی جب انہوں نے نہیں مانی اللہ کی بات، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی. کیسے ڈھیل دی؟ کہ ہر چیز کے دروازے کھول دیے. مطلب مال، پیسہ، عہدہ. آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا بات ہے کہ کچھ لوگ بہت سارے کرائم، جرائم، حرام، سود، یہ اس کے باوجود ترقی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا نہیں. یہ اس کا جواب ہے کہ ایک لیول ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ یہ ہمارے طرف پلٹنے والا نہیں ہے، تو وہ جدھر گناہوں کی طرف، وہ پاپ کی دنیا میں جا رہا ہوتا ہے، اس کے راستے کھول دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ، کہاں تک جا سکتے ہیں. اس کے بعد حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو جاتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں کہ اب تو ہم خوش نصیب ہیں، مال بھی مل رہا ہے، پیسہ بھی مل رہا ہے، دولت بھی، عہدہ بھی، بچے بھی، عزت بھی، سب مل رہی ہے. اب میرے سے کون بات کرنے والا، مجھے کون پکڑنے والا؟ اگر کچھ ہوتا تو ابھی ہو جاتا. تو اذا فرحوا بما اوتوا، اذا فرحوا جب وہ خوش ہو جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، بما اوتوا ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی، اخذناہم تو ہم ان کو پکڑتے ہیں، بغتتاً اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ تو اس وقت وہ فوراً ہی مایوس اور نا امید ہو جاتے. اور میں نے اپنے پرسنل لائف میں بھی یہ دیکھا. قوموں کی زندگی میں تو آپ نے بہت کچھ دیکھا ہوگا. قرآن بتاتا ہے کہ ان کو جب اللہ تعالیٰ نے پکڑا، ان کو سزا دی، تو کیا کہتے تھے؟ بھاگنے لگے. سورہ حج میں یا انبیاء میں وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنے شہروں کو میں نے پیس کر کے رکھ دیا، توڑ کے رکھ دیا، جو ظالم تھے، بات نہیں مانتے. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ جب ہمارا عذاب انہوں نے محسوس کیا کہ آ رہا، تو وہ سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگنے لگے. وہ کہتے تھے نا کہ عذاب آ کیوں نہیں رہا، بستی، اپنا شہر، اپنی دولت سب چھوڑ کے بھاگنے لگے. کہا گیا لا ترکضوا، بھاگو نہیں، جاؤ ذرا دیکھو کیا کیا تم نے جمع کی. اس وقت ان کی زبان پر کیا تھا؟
یا ویلنا انا کننا ظالمین، ہائے افسوس ہم لوگ واقعی مجرم تھے، ظالم تھے۔ تو اس وقت مایوس ہوگا۔ میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو اللہ کی بات سنتا ہی نہیں تھا، مذاق اڑا دیتا تھا، نہ اس کی لائف مسلمان، نہ اس کی لائف میں جمعہ، نہ نماز، نہ اللہ رسول، کچھ نہیں، بس دولت، پیسہ، ہوس۔ اچانک برین ہیمریج ہوا اور زبان سے ایک ورڈ بھی نہیں نکلا، ایک ورڈ بھی نہیں، کلمہ بھی نہیں، توبہ بھی نہیں۔ وہ اپنی الماری کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ میری زندگی کی کمائی پوری ادھر ہے، وہ بھی نہیں مل سکی اس کے بچوں کو، وہ بھی دوسرا کوئی چرا کے لے کے چلائی۔ اور آج کی کنڈیشن میں بھیک مانگنے کی حالت میں اس کے بچے پورا تباہ و برباد۔ اخذناہم بغتۃ، پرسنلی بھی اور کلیکٹیولی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا پکڑتا ہے۔ تو کہتا ہے فقطع، کاٹ دی گئی دابر القوم، قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ کیا مطلب ہوا؟ اب درخت ہے، اس کا پتا یا برانچ کو آپ نے کاٹ دیا تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ گرو ہو جائے گا، لیکن جڑ کاٹ کے نکال دیا تو ختم کہانی نا۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بولتا ہے اس قوم کو تباہ کر دیا گیا، اس کا ایک ایک فرد، ایک ایک شخص ختم کر دیا گیا۔ کون سی قوم؟ الذین ظلموا، جس نے ظلم کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بات نہیں مانی۔ والحمد للہ، اور سب تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہاں الحمدللہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم سے اپنے زمین کو پاک کر دیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے کہ ظالموں کو، کرمنلز کو ٹائم دیتا ہے اور اس کے بعد ان کو ضرور پکڑتا ہے۔ رب العالمین، کون ہے وہ؟ لارڈ آف دی ورلڈ، اسی کی چلتی ہے آسمان و زمین میں، اس دنیا میں۔ آپ دیکھیے کتنے بڑے بڑے ظالم آئے، ہٹلر سے لے کر کے، اور کیا کوئی بچا اللہ رب العزت کے عذاب سے؟ اور آج جو ہے ان کا بھی انجام ہونے والا ہے، اب ہم کریں یا کوئی اور کرے۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے So when they forgot that by which they had been reminded, we opened to them the doors of everything, until when they rejoiced in that which they were given, we seized them suddenly, and then they were in despair. So those who committed the wrong were eliminated, and praise to Allah, the Lord of the worlds. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے ان دونوں آیتوں کا؟ کہ اللہ تعالیٰ دونوں طریقے سے ٹیسٹ کرتا ہے، مصیبت دے کر کے بھی، پریشانی دے کے بھی، کہ دیکھیں یہ ہماری طرف آتا ہے کہ نہیں۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ہر چیز کی ریل پیل، عہدہ، پیسہ، صحت، ہر چیز، اور اس کے بعد جب انسان سوچتا ہے کہ اب تو میں ہی خدا ہو گیا، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی گاڈ ہوں، تب اللہ تعالیٰ اسے پکڑتا ہے۔ اس وقت پھر کوئی بچانے کے لیے نہیں آتا۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے ہر حال میں، مصیبت ہو تو صبر، نعمت ہو تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب کرے۔